انسان دنیا میں مسافر کی طرح ہے، جیسے مسافر راستہ چلتا ہے اور چلتے چلتے تھک جاتا ہے، اس کے بعد کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر سستاتا ہے اور اس کے بعد اپنا سفر پھر شروع کر دیتا ہے، اسی طرح ایک انسان یہ دنیا میں مسافر کی حیثیت سے ہے۔ اللہ اکبر، آخرت باقی رہنے والی ہے، آخرت ہمیشہ ہے، آخرت کا آرام ہمیشہ ہے، اس لیے آخرت کی تیاری کرو۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور قیامت کے دن کے لیے، میدان محشر کے لیے، روز جزا کے لیے کیا بھیج رہے ہو، کیا روانہ کر رہے ہو، اس سلسلے میں فکر کرو۔ کیا تیاری کی ہے آخرت کی، کیا تیاری کی ہے آخرت کی، کیا تیاری کی ہے آخرت کی، اس سلسلے میں غور کرو، فکر کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ رات کو کیا کر رہے ہو جانتا ہے، دن کو کیا کر رہے ہو جانتا ہے، دماغ میں کیا چل رہا ہے جانتا ہے، دل میں کیا سوچ رہے ہو جانتا ہے، کاروبار کیا کر رہے ہو جانتا ہے۔ علیم بذات الصدور ہے، اس کی شان یہ ہے، کالی رات میں، بدلی کے موسم میں، کالے پتھر پر جو چونٹی چلتی ہے، اس کی آواز بھی وہ اپنی شان کے مطابق سنتا ہے، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ دوسروں کے درمیان اپنے آپ کو خود ساختہ متقی بنانے والوں، اس کے بارگاہ میں جب تک متقی نہیں کہلاؤ گے، کامیابی میں اثر نہیں آئے گی۔ دنیا سے تقوی اور پرہیزگاری کی سند لینے والوں، لباس بدل کر، داڑھیوں کی تراش خراش بدل کر، ٹوپیوں کا انداز بدل کر ہم دوسروں کے درمیان تو متقی بن سکتے ہیں، اس کی بارگاہ میں تقوی اتنا آسان نہیں۔ وہ ارشاد فرماتا ہے ایک مقام پر، اور کیا تم اللہ کی بارگاہ میں اپنا تقوی ثابت کرنا چاہتے ہو جبکہ وہ تمہاری حیثیت کو جانتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آئیے، اللہ اکبر، ہم مسافر ہیں، ہمارے سفر کے 6 حصے ہیں، ہمارے سفر کے 6 حصے ہیں، ہم مسافر ہیں۔ ہمارا پہلا سفر شروع ہوتا ہے، اللہ اکبر، عالم امکان کا، اللہ اکبر، پیدائش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ علامہ ابن الجوزی 6 سفر کی گھاٹیاں بیان کرتے ہیں، آئیے ذرا اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہم کہاں کھڑے اس کے بعد غور کرتے ہیں، ہم کہاں کھڑے اس کے بعد سوچتے ہیں۔ اللہ اکبر، مٹی سے لے کر خمیر تک ہمارا پہلا سفر ہے، خمیر تک ہمارا پہلا سفر ہے، یہ پہلا سفر ہمارا ہے۔ پھر باپ کی پیٹ سے لے کر ماں کے پیٹ تک دوسرا سفر ہے، ماں کے پیٹ سے لے کر دنیا میں آنے تک تیسرا سفر ہے، دنیا کے بعد قبر دنیا سے قبر کا چوتھا سفر ہے، اور قبر سے حشر کا یہ 5واں سفر ہے، اور میدان محشر سے ٹھکانہ ہوگا، یا تو جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں جاؤ گے، یہ 6واں سفر ہے۔ 6 منزلیں ہیں، سفر کر کے آگے بڑھنا ہے، آدھا سفر طے ہو چکا ہے، اب ذرا دل کے کانوں سے گفتگو سننا۔ پھر کہتا ہوں، کوئی خطاب نہیں، صرف اپنے دل کی باتیں آپ کے دل کے دروازے تک۔ 6 منزلیں ہیں، سفر کے 6 حصے ہیں، سفر کی 6 گھاٹیاں ہیں۔ 3 سفر طے کر چکے ہو، مٹی سے خمیر تک کا سفر طے ہو گیا ہے، اس کے بعد باپ کی پیٹ سے ماں کے پیٹ تک کا سفر طے ہو گیا ہے، ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنے تک کا سفر بھی طے ہو گیا ہے، آدھی منزل پار ہو چکی ہے۔ اور اب وہ جو 3 مرحلے تھے سفر کے، اس میں عمل کی ضرورت نہیں تھی، اس میں کوشش کو دخل نہیں تھا، اس میں کاوش کو دخل نہیں تھا، لیکن اب یہاں سے اعمال کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، جب قبر میں پہنچیں گے تو وہاں کی کامیابی اعمال پر ہے، محشر میں پہنچیں گے وہاں کی کامیابی اعمال پر ہے، اور پھر محشر سے اٹھ کر جنت و جہنم میں جائیں گے، وہاں کی کامیابی بھی اعمال پر ہے۔ ایمان اول، اس کے بعد اعمال۔ قرآن کہہ چکا، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، اللہ نے نیکوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، اور فاسق اور اللہ رب العزت کے نافرمانوں کے فاسقوں کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، یاد رکھنا، اب تک عمل کا معاملہ نہیں تھا، مٹی سے خمیر تک آئے، عمل کا کوئی عمل دخل نہیں، پھر اس کے بعد باپ کی پیٹ سے ماں کے پیٹ تک آئے، اپنی عمل کا کوئی عمل دخل نہیں، اس کے بعد باپ کی پیٹ سے ماں کے پیٹ تک، ماں کے پیٹ سے دنیا تک، یہ 3 سفر کے مرحلے طے ہو گئے۔ اب آگے کی منزل ہے، اللہ
अल्लाह अकबर, दुनिया में आकर दुनिया की रंगरेलियों में डूब गए, दुनिया में आकर दुनिया के जराइम के अंदर डूब गए, आखिरत को भूल गए, आखिरत को फरामोश कर गए। आइए जल्दी जल्दी से मैं आपको बताऊं, दुनिया की मोहब्बत में डूबने वालों, कारोबार की मोहब्बत में डूबने वालों, गुनाहों की मोहब्बत में डूबने वालों, जराइम करके अपने आप को जन्नती समझने वालों, अल्लाह अकबर, कतई और यकीनी तौर पर अपने आप को जन्नती समझने वालों, आइए आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, एक मर्तबा हजरत सैयदना ईसा अला नबीना वाले सलाम एक मर्तबा हवारियों के साथ कहीं तशरीफ ले जा रहे थे। एक बस्ती में पहुंचे, बस्ती में पहुंचने के बाद जैसे ही बस्ती में कदम रखा तो क्या देखा, बस्ती के सारे लोग औंधे मुंह मुर्दा पड़े हुए हैं, बस्ती के सारे लोग औंधे मुंह मुर्दा पड़े हुए हैं, बस्ती के सारे लोग औंधे मुंह मुर्दा पड़े हुए हैं। उनकी ये हालत देखी, अल्लाह के पैगंबर हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जो रूहुल्लाह है, कलिमतुल्लाह है, आपने फरमाया अल्लाह अकबर, अल्लाह ने इनको बतौर अजाब मार डाला, इनको बतौर सजा मार डाला, ये हलाक हो गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। अल्लाह अकबर, हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने कहा, ए अल्लाह के पैगंबर, हम जानना चाहते हैं, अल्लाह ने इनको औंधे मुंह मार करके डाल दिया, अल्लाह अल्लाह इन पर अल्लाह का अजाब आ गया, ये रुस्वा हो गए, ये जलील हो गए, उसकी वजह क्या है, हम वजह जानना चाहते हैं। आइए अल्लाह अकबर, अल्लाह के पैगंबर हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में हाथ उठा दिए, मौला ये मेरे हवारी जानना चाहते हैं इनको ये सजा क्यों मिली, सजा मिलने की वजह क्या है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से वही आती है, ऐ मेरे प्यारे ईसा, जब रात हो जाए तो रात की तारीकी में आप आवाज लगाना, ये खुद तुम्हें बताएंगे कि इनको ये होने की वजह क्या है, इनकी जिल्लत की वजह क्या है, अजाब आने की वजह क्या है, इनको औंधे मुंह मार करके डालने की वजह क्या है। रात का इंतजार होने लगा, हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम एक टीले पर चढ़ते हैं, टीले पर चढ़ने के बाद आपने आवाज लगाई, ए बस्ती वालों ये बताओ कि तुम जलील क्यों हुए, अल्लाह के अजाब का शिकार क्यों हुए, अल्लाह ने तुम्हें अजाब में गिरफ्तार क्यों किया। अल्लाह अकबर, पूरे वो जो मुर्दे औंधे मुंह पड़े हुए थे जलील और रुस्वा हो करके, उनमें से एक आवाज आई, ए अल्लाह के पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम, दरअसल बात ये है, हमारे रुस्वा और जलील होने की वजह ये है कि हम दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार थे, हम दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला थे। अल्लाह अकबर, माल जोड़ जोड़ कर रखने वालों, कुरान कहता है अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, हलाक कर दिया तुमको माल की तलब ने, यहां तक कि तुम कब्रों के गड़े तक पहुंच गए, कब्र के मुंह तक पहुंच गए। अल्लाह अकबर, कुरान कहता है अल्लज़ी जमा मालन वअद्ददा, माल को जोड़ जोड़ के रखने वालों, आज क्या है, उस कौम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अजाब में गिरफ्तार किया, पहली चीज दुनिया की मोहब्बत, अपने दिलों को टटोलो, सिर्फ दाढ़ी और टोपी पर पूरी जन्नत के ख्वाब देखने वालों अपने दिलों को टटोलो। दिलों में क्या है, मैं दाढ़ी टोपी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, दाढ़ी की अपनी हैसियत है, टोपी की अपनी हैसियत है, लेकिन बताओ क्या दिलों में दुनिया नहीं बस रही है। बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूं, बनी इसराइल के दिल में बछड़े की जितनी मोहब्बत थी, उससे ज्यादा मोहब्बत आज मेरी कौम के दिल में पैसे की है, माल की है, दुनिया की है। क्यों? इसलिए कि आज मेरी कौम के लोग 200-250 रुपए में अगर कोई चप्पल फरोख्त करता है तो वो भी अल्लाह की झूठी कसम खाता है। जो कौम 200-250 की जूती और चप्पल बेचने के लिए अल्लाह की झूठी कसम खा ले, उस कौम का हाल क्या हो। सूद के धंधे हो रहे हैं, हर साल उम्रा को भी जाना है, सूद का धंधा भी करना है, हर साल हज भी पढ़ना है और उसके बाद करप्शन भी करना है। सोचो तो सही, हज तो तब्दीली का नाम है, हज तो इनकलाब का नाम है, हज तो बदली का नाम है, मकबूल हज की निशानी तब्दीली है, इनकलाब है। आज दिलों के अंदर क्या चल रहा है, दुनिया दुनिया दुनिया। और याद रखो, दुनिया कितना सेगए तस्वीर है, एक है अदना और अदना के बाद भी फिर दुनिया। देखें
یعنی کہ دنیا کتنی ذلیل ہے، اس کے نام میں ذلت ہے. اگر یہ ادنا بھی ہوتی تو بھی ادنا تھی. ایک ہے اعلیٰ، اچھا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے اونچا ہمارا نبی جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سید امین القادری صاحب قبلہ. دنیا کیا ہے؟ فرمایا مردار کی جتنی حیثیت ہوتی ہے اتنی بھی حیثیت اللہ کے نزدیک دنیا کی نہیں ہے. مردار کو دل دینے والوں اس کو دل دے جو مسیحا نہیں بلکہ جانے مسیحا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسیحا نے تو مردے زندہ کیے، میرا نبی کیسا جانے مسیحا ہے جس کے پتھروں میں بھی جان پیدا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس نے پتھروں کو بھی بولنے کا. اور یاد رکھنا جو دنیا کو دل دیتے ہیں وہ زندہ رہ کے بھی مردہ ہے، اور جو اس زندہ کو جانے مسیحا کو دل دیتے ہیں مرنے کے بعد ان کا کفن نہیں ہوتی، زمین میلا نہیں ہوگا، محمد کے غلاموں کا کفن. سبحان اللہ سبحان. اس کو بولو ایسی چھوڑ دے، کم زیادہ نہ کرے. سبحان اللہ. مائک کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، وہ کم زیادہ نہیں کرے، اس لیے کہ ہمارے آنے پر پھر مائک کا بھی امتحان ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ہاں تو اس کو نہ آپ میں چلاتا ہوں تو کم کر دیتے ہیں، ایسا نہیں کرے، اس کو چھوڑیں. اس لیے کہ یہ بولے گا تو میں بھی بولوں گا، اور اگر یہ چپ ہوگا تو بھی بولوں گا. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ مائک بگڑنے سے ہمیں ناراضگی نہیں ہوتی، کیونکہ مائک تو ایک مشین ہے. مشین کے بگڑنے سے اتنا پرابلم نہیں ہے جتنا انسان کے بگڑنے سے ہے. ہمیں دکھ انسان کے بگڑنے پر ہے، مشینیں تو بنتی بگڑتی رہتی، مشینوں کی کیا حیثیت ہے. لیکن بات یہ عرض کر رہا تھا دنیا پہ مت جاؤ. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ چلو آج منع کر دیا سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں دنیا، تو اب نہ کاروبار کرو، نہ پڑھو، نہ لکھو. نہیں، پہلے دنیا اور دین سمجھو. 1857 کے بعد والوں کی فکر میں دین و دنیا کیا ہے یہ تو وہ جانے، لیکن اصحاب صفا کے چبوترے سے جنہوں نے دین لیا ہے، جسے اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، ہمارے یہاں دین و دنیا کیا ہے ایک جملے میں سمجھ لیں. اللہ کو بھول جانا دنیا ہے. توجہ، اللہ کو بھول جانا دنیا ہے اور اللہ کو یاد رکھنا دین ہے. اگر بازار میں بیٹھ کے بھی خدا یاد ہے تو تیری تجارت بھی دین ہے، اور نماز میں خدا کو بھول گئے تو تیری نماز بھی دنیا ہے. دین اور دنیا کا فرق یہ ہے. عشق اگر تیرا نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا رکوع بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. بہت سارے نمازی بھی دنیا دار ہے اور بہت سارے مال تجارت بیچنے والے بھی دیندار ہے. پتہ چلا اللہ کو یاد رکھنا دین، اللہ کو بھول جانا یہ دنیا. اب اگر کوئی کالج میں اللہ کو یاد رکھتا ہے تو کالج بھی اس کے لیے دین ہے. ناپتے تولتے وقت اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ کو نہیں بھولتا، اس کا ناپنا تولنا بھی ثواب میں شمار ہے. اس لیے یہ نہیں کہ اب سب دکانیں بند کر کے اللہ کی راہ میں لگا. اللہ کی راہ کیا ہے؟ حضور کی غلامی اللہ کی راہ ہے. حضور کے غلاموں کا نقش قدم اللہ کی راہ. میرے امام کہتے تیرے غلاموں کا نقش قدم راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے سنی دعوت اسلامی یہ نہیں کہتی مال چھوڑو اور چلو، اسکول چھوڑو اور چلو. ہم یہ نہیں، ہم یہ کہتے ہیں اسکول بھی پڑھو، مدرسے بھی پڑھو، تجارت بھی کرو.
اور پھر جو وقت بچے اس کو اللہ کی راہ میں، دین کی راہ میں لگاؤ، کیونکہ اللہ کو یاد رکھ کر اسکول پڑھنا، تعلیم حاصل کرنا، تجارت کرنا، یہ بھی دنیا نہیں بلکہ یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ کرو تجارت، اللہ کو یاد رکھو، نہ بھولو، اس لیے کہ اگر تجارت دنیا ہوتی تو انبیاء تجارت نہ کرتے۔ حلال مال کمانا بھی دین کا حصہ ہے، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حلال کماتے کماتے جو تھک جاتا ہے اور پسینے کے قطرے ٹپکتے ہیں اور تھک کر وہ شام کو آتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تجارت بھی کرو، پڑھو لکھو بھی۔ ہم تو یہ کہتے ہیں سنی دعوت اسلامی تو ادارے بھی قائم کر رہی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا یہ منظر، ہمارے اسکول کے بچے فارغ ہوئے الحمدللہ، ہیرا اسکول کے بچے بچیاں فارغ ہوئے۔ پڑھو، بہت پڑھو، بلکہ تمہارے مولا کائنات فرماتے ہیں تمہارے ماں باپ نے تمہیں جتنا پڑھایا اس سے زیادہ تم اپنی اولاد کو پڑھاؤ۔ اگر حافظ قرآن بن گئے تو صرف حفظ پہ اکتفا مت کرو، عالم بنو۔ عالم بنو تو بن گئے تو اسی پہ اکتفا مت کرو، مفتی بنو، محقق بنو، محدث بنو۔ اسی طرح دنیا کی فیلڈ میں اگر ڈی ایڈ کیا ہے بہت اچھی بات ہے، اچھی ڈگری ہے، پھر اس کے آگے کی ڈگریاں کرو، ماہر بنو، لوگوں کے لیے قابل رشک بنو۔ میڈیکل کی فیلڈ میں اگر بی یو ایم ایس کیا ہے، اس ممبر سے بار بار یہ بات کہی گئی ہے، بی یو ایم ایس کی ڈگری بھی ہمارے نزدیک کوئی چھوٹی نہیں، اچھی بات ہے، اسی پہ اکتفا مت کرو اور آگے کی ڈگری حاصل کرو، کیونکہ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ ہر ڈگری اچھی ہے لیکن آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ 5 وقت کی پڑھتے تھے اسی پہ اکتفا مت کرو، اجتماع سے جا کر تہجد بھی پڑھو، تہجد پڑھتے تھے پھر اسی میں اشراق اور چاشت بھی شامل کرو، رمضان شریف کے روزے رکھتے تھے اسی پہ اکتفا مت کرو، 13، 14، 15 کے روزے بھی رکھو، یعنی دنیا کے ظاہری معاملات میں بھی ترقی کرو اور مذہب کی عبادات کے معاملے میں بھی ترقی کرو، اسی پہ رکنا نہیں۔ پہلا زینہ منزل نہیں ہوتا، آگے بڑھتے جاؤ، جتنا آگے بڑھو گے اتنی ترقی ہوگی۔ بعض لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں، وہ سب اچھا، لیکن حضور کے غلامی کے ساتھ اچھا، اللہ کے ذکر کے ساتھ اچھا، اللہ کی یاد کے ساتھ اچھا۔ تو جلدی جلدی چلتے ہیں، وقت ختم ہونے پر آتا ہے۔ عرض کر رہا تھا کیا جواب آیا، اے عیسیٰ ہم دنیا کی محبت میں مبتلا تھے۔ اب ٹٹول لو دنیا کی محبت کس کس کے دل میں ہے۔ میں کوئی صاحب کشف آدمی نہیں، میں تو ایک ادنا مسلمان، حضور کا ادنا غلام، اور غلاموں میں سب سے آخری درجے کا گرا پڑا آدمی۔ لیکن غور کرو، دنیا کی محبت، دنیا کی چاہت، اور پھر دوسری بات اس نے جو وجہ کی بیان کی، کہا اے عیسیٰ ہم دنیا کی محبت میں مبتلا تھے، اور نمبر 2 ہم بدکاروں کی پیروی کرتے تھے۔ کس کی پیروی کرتے تھے؟ بدکاروں کی۔ اب یہاں تھوڑا سا ایک عرض کرنا ہے، توجہ چاہتا ہوں نوجوانوں کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے جو بدکار رہے ہوں گے وہ اتنے بدکار نہیں تھے جتنے آج کل کے بدکار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں، ان کے قوم میں انٹرنیٹ نہیں تھا نا۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں، لیکن غور کرنا، اس دور میں فلموں کا تصور نہیں تھا نا، گندی فلموں کا تصور۔ اس وقت زیادہ سے زیادہ بدکاری کیا رہی ہوگی؟ زنا کرتے تھے، مرد کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے۔ آج تو اللہ کی پناہ جو نوجوان لڑکوں سے سننے میں آتا ہے، وہ جو رپورٹ دیتے ہیں کہ کیا گندگی ہے، انٹرنیٹ کا جنگل کیا ہے۔ کل 35 سال کا نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو چیز جانتے نہیں تھے، 16-17 سال کے لڑکے لڑکیاں بعض ایسے کہ وہ سب کچھ اس سے گزر کر کے آگے بڑھ چکے ہیں۔ یہ صورتحال بہت دردناک ہے۔ اب سوچو، عیسیٰ علیہ السلام کے ظاہری دور میں وہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم بدکاروں کی پیروی، بدکار نہیں تھے، بدکاروں کو فالو کرتے تھے، ان کی پیروی کرتے تھے۔ غور کریں، یا ان کی پیروی کے اندر بدکاری میں آگے بڑھتے تھے۔ اب آپ غور فرمائیں کہ بدکاروں کی پیروی کریں تو آندے منہ مار کے ڈال دیے جائیں۔ آج یہ 31st نائٹ منانے کا تصور کس کا ہے؟
नेकोकारों का है? नहीं, बदकारों ने निकाला। नाश्ता कौन है, गाता कौन है, शराब कौन पीता है, जिना कौन करता है? मैं समझता हूं साल भर में उतनी बदकारी नहीं होती जितनी एक रात में 31st नाइट के नाम पर बदकारी होती है। आप उसका हिस्सा बनोगे, बदकारों की पैरवी करोगे, हम उसका हिस्सा बनेंगे? आप मुझे बताएं, हम लोग 31st मनाने वाले नहीं हैं, हम तो मिलादे मुस्तफा मनाने वाले। जिनके मुकद्दर में मिलादे मुस्तफा ना हो वो जहां चाहे जाए, हम तो मिलादे मुस्तफा वाले हैं। और मिलादे मुस्तफा भी मुकद्दर से नसीब होता है, इसलिए कि ये वो ईदों की ईद है। खुदा जिसके मुकद्दर में लिख देता है खुश नसीबी, उसी को इसकी तौफीक अता करता है। दिलों के गुलशन महक रहे हैं, ये कैसे क्यों आ जा रहे हैं? कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं ताकि तारीख विलादत को न भूले नस्लें। जश्न मिलाद नबी यूं ही मनाते रहिए, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं।